السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ جیسے کہ ہم پچھلی ویڈیوز میں بچوں کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں بات کرتے آ رہے ہیں۔ جن احباب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو یقیناً اس ویڈیو کو سمجھنے میں لازم ہے کہ پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں، اس میں ہم نے کیا تذکرہ کیا اور کیسے بات کی۔ پچھلی ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تعمیری شخصیت، بچوں کی شخصیت کیسے تعمیر کی جائے۔ جس طرح بچوں کی صلاحیتیں بچپن میں تعمیر کی جاتی ہیں، اسی طرح نفسیاتی تعمیرات کی بھی کم عمری سے ہی ابتدا کی جاتی ہے۔ یہاں نفسیات کی تعمیر کے لیے کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ بہت ہی بہترین اصول ہے۔ اگر والدین ان چیزوں کو سمجھ لیں اور ان چیزوں کو پر بچے کی طبیعت کو، اس کی سیرت کو، اس کی شخصیت کو بنانے میں ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ بچہ بہترین انسان بنے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جس بچے کو ہر وقت حوصلہ افزائی کی جائے اس کے کاموں کی، تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو دوسرے ہیں وہ بچے کو سزا دیتے ہیں، تو کام کر دیا، غلط کیا، صحیح کیا، حوصلہ افزائی ہو۔ اگر اس کو سزا دیں گے تو بچے کے اندر نہ اس کا حوصلہ ختم ہو جائے گا اور وہ نیگیٹو چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جس بچے سے شفقت کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے وہ فرمانبردار بن جاتا ہے۔ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند بن جاتا ہے۔ اس کی شخصیت میں انصاف آ جاتا ہے۔ اور جس بچے کو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جس بچے کو ہمیشہ مار پیٹ کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی باغی بن جاتا ہے۔ بہت ہی غلط، یعنی یوں کہہ لیں کہ باغی ہی نہیں، معاشرے میں ایک ناسور بن جاتا ہے، اور یہ ناسور بنانے میں والدین کی برابر کا حصہ ہے، بڑوں کا۔ جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ معاشرہ دیکھ لیں، ڈانٹ ٹپٹ اور مار پیٹ کے جو نقصانات بچے کے اوپر ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا میں اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو ضرور تذکر کروں گا۔ یعنی کہ جو اس کا بڑا ہے، چاہے وہ استاد ہے یا ماں باپ ہے یا ماں باپ کے علاوہ کوئی بڑا ہے، وہ اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بچہ جو ہے وہ اس جیسا نہیں ہے، اتنی عمر کا نہیں ہے۔ وہ ضد کر رہا ہے تو خود ضد نہ کرے، بڑے بھی ضد میں آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ترتیب کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ہمارے پاس جمع نہ ہوتے۔ لہذا ان کو معاف کر دو۔ اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ تعلیم و تربیت میں سخت کلامی، ڈانٹ ڈپٹ، پھٹکارنا، طنز کرنا، اس کو اختیار کرنے سے جن لوگوں کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے جس نے ناحق اپنے ماتحت کو مارا تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ قید کیا جائے گا، قیامت کے روز اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک علاقے کے گورنر حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں تحریر فرمایا، دیکھو گرمی سے، بے چینی، اکتاہٹ اور ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار سے بچنا جس طرح ایک حاکم کے لیے ضروری ہے کہ جھنجھلاہٹ اور ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کرے، اسی طرح ایک والدین، استاد، بڑوں کو بھی چاہیے کہ غصہ، جھنجھلاہٹ اور ڈانٹ ڈپٹ سے پرہیز کریں، اس لیے کہ بچے، طالب علم ایک طرح سے محکوم ہوتے ہیں اور وہ حاکم ہوتے ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ آخرت میں پھر پکڑ ہو جائے اور سوال کا جواب دینا پڑ جائے، مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے،
اور جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں پڑ جاتا ہے. جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے. جس بچے کو موہوم چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے. اکثر ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بچوں کو مختلف چیزوں سے ڈرا کر کے سلانا. بچوں سونے سے پہلے جس کی اکثر سو جاؤ فلاں چیز آ رہی ہے، یا اندھیرے سے ڈرانا، کسی جانور سے ڈرانا. تو یہ اس سے بچہ بزدل ہو جائے گا. تو ڈر جو ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے دل میں. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں مخلوق کا ڈر نہیں ہوتا اور وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بس ساری مخلوق مل کر اس کو ڈراتی ہے اور وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے. تو مسلمان جو ہے اس کے دل میں تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے. مومن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کی ترتیب یہی بنانی ہے، ان کی تربیت، ان کی شخصیت، کہ اس میں کسی مخلوق کا ڈر نہ ہو، بس صرف ایک اللہ خالق کا ڈر ہو. اس کے علاوہ جس بچے پر ہر وقت غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، پھٹکار ہوتی رہے گی، اس کے اوپر طنز ہوتا رہے گا، وہ لڑاکو بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. جس بچے پر ہر وقت غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، پھٹکار ہوتی رہے گی وہ ذہنی ٹینشن میں آ جاتا ہے اور ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتا ہے، گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہیں وہ باہر والوں سے بڑے اچھے مل رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں آتے ہی غصیلے ہو جاتے ہیں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں کہ باہر والوں کے ساتھ تو اتنے اچھے لیکن گھر والوں کا تو ان کی بچپن میں ان کی شخصیت اچھی نہیں بنائی گئی. تو اب ان کو اس وقت بھی ان کی تربیت کی ضرورت ہے. پیار و محبت سے ان کو لیں، ان کی تربیت کریں. بچے کو مار پیٹ کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے استاد، مربی ان کے ہوتے ہیں، ان کے مخلص، ان کے لوگ، ان کے والدین بڑے، ان سے بچہ جو ہے نا بہت رکھتا ہے. ان سے بچہ جو ہے ایک خاص قسم کی نا دوری ہو جاتی ہے، اس سے ایک گیپ سا آ جاتا ہے. بچے اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، ان سے دوستی نہیں کرتے ہیں. بسا اوقات استاد مار پیٹ کرنے میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں جس سے طلباء کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے. بسا اوقات تو استاد شریعت میں ظالم قرار پاتا ہے اور وہ مار پیٹ کو اپنا حق اور ثواب کا حقدار سمجھتا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہے. اگر کہیں اس نے مار پیٹ میں سزا میں کہیں زیادتی کر دی تو آخرت میں اس سے سوال پوچھا جائے گا. جب تک کیونکہ آخرت میں انصاف ہے. آخرت میں تو یوں ہوگا نا کہ ایک سینگ والی بکری نے دنیا میں بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو کھڑا کریں گے. جو بے سینگ والی تھی اس کو سینگ دیں گے اور وہ بے سینگ والی بکری کو سینگ مارے گی، دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا. تو مطلب یعنی کہ اس حد تک انصاف ہوگا. تو خیال رکھیں، بڑے خیال رکھیں بچوں کو سزا دیتے وقت. تو مار پیٹ کی وجہ سے بعض طلباء تعلیم کو ترک کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات مار پیٹ کہیں زیادہ ہو رہی ہو مدارس میں، اسکولوں میں، تو والدین اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر دیتے ہیں، وہ اٹھا لیتے ہیں، تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. والدین کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو سزا نہیں دلوا سکتے اور دلوانی بھی نہیں چاہیے. تو یہ بہت بڑی ایک نا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. بعض اوقات مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں. تو جب ایک اتنی بڑی بچہ جو ہے وہ قدم اٹھا رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. یہ ہم بڑوں کا کام ہے. بچہ جو ہے وہ جذباتی ہے یا ناسمجھ ہے، لیکن اس ناسمجھی اور ضد کے مقابلے میں ہم بڑوں کو تو ناسمجھی کا کام نہیں کرنا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے نفسیات، دیکھو بچے کی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیسے کرنا چاہے، بہتر حل نکالیں اس کا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہی بچوں کے ڈھیر لگا ہوا ہے باہر بازاروں میں، اسٹیشنوں پہ، بس کے اڈوں پر اور مختلف روڈز کے کناروں پر، چوراہوں پر. تو یہ معاشرے کے ناسور بن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک کا قصور نہیں ہے، والدین اس میں سب سے پہلے قصوروار، اور اس کے بعد پھر اساتذہ آتے ہیں، معاشرہ آتا ہے اور بڑے آتے ہیں. یہ سب قصوروار ہیں.
میں نے آپ نے ہم سب نے مل کر کے انشاءاللہ معاشرے کی ترتیب بنانی ہے اور اس کو انشاءاللہ اصلاح کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، آپ لوگ بھی اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں کام کو، لوگوں کو اس طرف بلائیں، ان کو سمجھائیں، دعوت دیں، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے انشاءاللہ اس میں کوشش میں آپ بھی شامل ہوں۔ اللہ اس میں بہت اجر دے گا اور آپ کا اور میرا یہ کام ہے، تو جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔